نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی کایا پلٹ دی نا، کہ پہلے وہ دنیا کی محبت رکھتا تھا، دنیا کے فکر میں رہتا تھا، دنیا کو بڑھانے کے فکر میں رہتا تھا، پھر وہ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھا اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوا۔ پھر اس نے ان کی باتیں غور سے اور دھیان سے سنی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوا، اور پھر ان باتوں نے اس کے دل کے اوپر اثر کیا اور اس نے اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کے حسن کا مشاہدہ کیا، تو یہ بھی اللہ کے فضل سے ہوا۔ تو یہ جو کایا پلٹی، اس کے بارے میں آگے مولانا فرماتے ہیں، کیمیا سازیست چہ بود کیمیا، معجزہ بخشیست چو بود سیمیا، کہ وہ ذات حق یعنی اللہ تعالیٰ کیمیا کو ایجاد کرنے والے ہیں۔ کیمیا کی تو کیا حقیقت ہے، وہ معجزہ بخشنے والے ہیں، شعبدہ اور جادو کی تو کیا حقیقت ہے۔ قدیم زمانے میں یہ تصور تھا کہ کیمیا ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم عام دھاتوں کو سونے میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو اس خیال سے بہت بڑے بڑے کیمسٹ جو تھے اس وقت کے، وہ اسی کوشش میں لگے رہتے تھے، اپنی پوری زندگی کھپا دیا کرتے تھے کہ کسی طرح ان کو کیمیا دریافت ہو جائے، وہ ڈسکور کر لیں کہ کیمیا کیا چیز ہے، جس سے پھر اس کے بعد وہ عام دھاتوں کو سونے میں تبدیل کر لیں گے اور یوں وہ امیر ہو جائیں گے۔ تو اپنی پوری زندگی اس امید کے اوپر کہ ہم امیر ہو جائیں گے سونا بنا کے، اس پہ ضائع کر دیا کرتے تھے، جبکہ زندگی کے اندر آخرت کے لیے جو بھی کوشش کی جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو بھی کوشش کی جائے وہ ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ تو وہاں پہ 100% سکسیس کا یقین ہے اور اس کے لیے کوشش نہیں کرتے، یعنی آخرت کی ترقی کا۔ اور دنیا میں جہاں ہلکی سی بھی امید ہونا کہ یہ کریں گے تو امیر ہو جائیں گے، تو وہاں پوری زندگی گنوا دیتے ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ بعد کی سائنس نے اس بات کو، تصور کو غلط قرار دیا، ان کا کسی بھی کیمیکل ری ایکشن سے کوئی دھات سونے میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ہاں، نیوکلیر ری ایکشن سے ہو سکتی ہے، مگر اس کی کاسٹ اتنی زیادہ ہے کہ سونے سے زیادہ کاسٹلی اس پروسیس کی کاسٹ ہے۔ کیونکہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کیمیا کا تصور تھا، تو یہاں پر وہ اس کی مثال دے رہے ہیں کہ جس طرح کیمیا ایک ادنا دھات کو سونے میں تبدیل کر کے اسے قیمتی بنا دیتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ انسان کی کایا پلٹ کر اس کو مردار سے زندہ کر دیتے ہیں، اس کو غفلت سے اپنی محبت پر لگا دیتے ہیں، اس کو دنیا کی خواہشات سے نکال کر اپنی محبت کی رفتوں کا طلبگار بنا دیتے ہیں۔ کیونکہ لوگ یہ تو سمجھتے ہی تھے نا کہ کیمیا تبدیل کر سکتا ہے، تو اس تبدیلی کی یہاں پہ مثال دی کہ کیمیا اگر کر سکتا ہے تو یہ تو کیمیا کے موجد ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو کیمیا کو پیدا کیا ہے، تو وہ تو بہت بہتر انداز میں اس کام کو کر سکتے ہیں۔ اس مثال کی ضرورت اس لیے پڑی کہ کم ہمت لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ غفلت والی زندگی جس میں ہم دنیا کے عیش و عشرت کے بڑے عادی ہو چکے ہیں، اس کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو پانے والی اس عظیم کوشش میں لگ جائیں، جو بے شک عظیم ہے لیکن ہمارا دل تو اس کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ بہت سی مثالیں تاریخ میں ایسی گزری ہیں۔ تو جو کم ہمت لوگ ہوتے ہیں وہ بس یہی سوچتے ہیں کہ دین کی بنیادی باتوں پر عمل کر لیں، نماز روزہ کر لیں، دوزخ میں جانے سے بچ جائیں۔ ہم اس کے لائق نہیں ہے کہ ہم اہل اللہ کہلائیں، ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں بڑھنے والے ہو جائیں۔ ہمیں تو بس دنیا بھی چاہیے اور دین بھی اتنا چاہیے کہ ہم دوزخ سے بچ جائیں۔ اور انسان کی ترقی کو، اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی خواہش کو شیطان عموماً یہی وسوسہ ڈال کے روکتا ہے، اور پھر اس وسوسے کی بنیاد پر جو دنیاوی آسائش کا پرستار ہوتا ہے، حریص ہوتا ہے، وہ سچ مان لیتا ہے، کہتا ہے باقی میں اس راستے میں کوشش نہیں کر سکتا، مجھ میں ہمت نہیں ہے، میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش کروں، میں تو بس دوزخ سے بچ جاؤں، یہ کافی ہے۔ تو دنیا کی اس محبت کو قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ اس طرح بیان فرماتے ہیں، سورہ قیامہ کی آیت نمبر 20-21 ہے، کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، نہیں تم جلدی ملنے والی دنیا کی محبت رکھتے ہو، کیونکہ دنیا فوراً مل رہی ہوتی ہے نا، یہیں پر ہے۔ آخرت تو ہم مرنے کے بعد لیں گے، اور آخرت کو تم اگنور کرتے ہو، اس کو تم چھوڑے بیٹھے ہو۔ تو یہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس رویے کے بارے میں بتا دیا۔ اب ایسی کم ہمتی میں مبتلا لوگوں کے وساوس کو دور کرنے کے لیے مولانا فرماتے ہیں کہ یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ کیمیا جیسی مخلوق جو ادنا دھات کو قیمتی دھات یعنی سونے میں تبدیل کرتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ جس نے کیمیا کو پیدا کیا ہے، ان کے لیے کیا مشکل ہے کہ آن کی آن میں تمہاری کایا پلٹ کر تمہیں اپنے محبوبین میں تبدیل کر لیں، اور تم دنیا کے حص سے نکل کر ان کے عشق میں بے قرار ہو جاؤ۔ شعر ہے کہ تیرا کیا ہے تو ہم ذروں کو مثل کہہ کشاں کر دے، تیرا کیا ہے تو ہم ذروں کو مثل کہہ کشاں کر دے، تو چاہے تو ابھی پل میں زمیں کو آسماں کر دے۔
تو چاہے تو ابھی پل میں زمین کو آسماں کر دے، یعنی تیرے لیے کیا مشکل ہے کہ تم جیسے ذروں کو، کم ہمت لوگوں کو، دنیا کے عاشقوں کو ایک پل میں ستاروں کی مانند کر دیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے مولانا نے اس پہلے مصرے میں کیمیا کی مثال دی کہ اللہ تعالیٰ کیمیا کو بنانے والے ہیں، تو تبدیلی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ دوسرے مصرے میں مولانا ایک اور مثال دے رہے ہیں، وہ سیمیا کی مثال ہے، جو جادو کا ایسا علم ہے جس سے شکلیں بدل جاتی ہیں۔ سیمیا کے اثر سے شکلیں بدلی ہوئی نظر آ جاتی ہیں، لیکن ان کی حقیقت نہیں بدلی ہوتی، وہ صرف نظر آتی، تبدیل ہو گئی شکل ان کی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو بدلتے ہیں تو حقیقی طور پہ بدل دیتے ہیں۔ تم یہ مت سمجھو کہ جس طرح سیمیا کی وجہ سے شکل تبدیل جو ہوتی ہے اس میں ظاہر تبدیل ہو جاتا ہے اور آدمی اندر سے تبدیل نہیں ہوتا، تو ایسے ہی باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، ورنہ ہم جیسا حریص دنیا جو ہے وہ کیسے تبدیل ہو کے اللہ تعالیٰ کا خالص عاشق بن سکتا ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ تبدیل کرتے ہیں تو وہ سیمیا کے زور پہ نہیں کرتے، سیمیا ایک جادو ہے، اللہ تعالیٰ معجزہ کرتے ہیں، وہ معجزہ پیدا کرنے والے ہیں، اور معجزے کے اندر حقیقت تبدیل ہوتی ہے، صرف ظاہر تبدیل نہیں ہوتا بلکہ حقیقت تبدیل ہوتی ہے۔ اس کی مثال جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے مقابلے کی ہے۔ جب فرعون کے طرفدار جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکے تو دیکھنے والوں کو سانپ بنے ہوئے نظر آئے، لیکن حقیقت میں وہ لاٹھیاں اور رسیاں ہی تھے۔ تو قرآن شریف میں سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ بس پھر اچانک ان کی ڈالی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام کو ایسی محسوس ہونے لگی جیسی کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ دیکھیں یہاں لکھا ہے محسوس ہونے لگی، یعنی کہ سچ مچ نہیں دوڑ رہی تھی وہ۔ اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اور جو لاٹھی تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے زمین پر ڈال دو، ان لوگوں نے جو کاریگری کی ہے وہ سب کو نگل جائے گی، ان کی ساری کاریگری ایک جادو کے کرتب کے سوا کچھ نہیں، اور جادوگر کہیں بھی چلا جائے اسے فلاح نصیب نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ یہی ہوا، اور سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ یہاں پہ یہ دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم ابھی ایکسپلین کرتے ہیں۔ ان آیات میں جادو اور معجزے کا فرق واضح ہوتا ہے۔ جادوگروں کی جو لاٹھیاں تھیں اور رسیاں تھیں ان کے بارے میں قرآن شریف میں ہے کہ وہ لوگوں کو چلتی پھرتی محسوس ہوئیں، یعنی حقیقت میں ان میں کوئی جان نہیں پڑی تھی، بس وہ صرف محسوس ہوئی جیسے چل پھر رہی، جیسے سانپ بن گئی ہیں۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو تھا وہ معجزہ تھا، وہ جادو نہیں تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو ڈالو تو وہ سچ مچ کا اژدہا بن گیا اور اس نے ان کی لاٹھیوں کو نگل دیا۔ تو اس نے ایک حقیقی اژدہے والا کام کیا، اس نے لاٹھیوں کو کھا لیا۔ جادوگروں نے جب یہ حال دیکھا تو وہ تو جادو کے فن کے ماہر تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ جو اژدہا بنا ہے موسیٰ علیہ السلام کا عصا، یہ جادو کے زور پہ نہیں بن سکتا، وہ تو حقیقت تبدیل نہیں ہوتی ہے جادو کے زور پہ، صرف نظر آتا ہے۔ تو اس نے تو واقعی کھا لیا ہماری رسیوں کو اور لاٹھیوں کو، تو یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ اور اس بات کا جب ان کو ادراک ہو گیا تو وہ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ اللہ کے اوپر ایمان لے آئیں، کیونکہ وہ صاحب فن تھے نا، وہ جانتے تھے کہ جادو نہیں ہے۔ تو دوسری بات کیا ہوئی ہے کہ جادو نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، معجزہ ہے، تو وہ ان کے اوپر یقین لے کر آ گئے۔ اور یہاں پہ جو کہا گیا کہ جادوگروں کو سجدے میں گرا دیا گیا، وہ اسی لحاظ سے ہے کہ ان کو ایسا پختہ یقین دیا گیا کہ پھر وہ مجبور ہو گئے سجدے میں گرنے پر، ایمان لانے پر۔ تو اس شعر سے مولانا کا مقصد یہ ہے کہ اپنی کم مائگی اور پست ذوقی پر نظر کر کے انسان ان اعلیٰ مقاصد سے مایوس نہ ہو، بلکہ طلب کے ساتھ کان لگا کر اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی زبان سے ان کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی باتیں سنیں، اس کی طلب پیدا کرے، دل نہ بھی چاہ رہا ہو تو چلا جائے، تو پھر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے جائیں گے۔ تو مولانا یہاں پر حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں کہ تم اللہ پہ بھروسہ رکھو، اپنے آپ کو مت دیکھو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کی عنایت کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ تمہیں دنیا سے بے رغبت کر دیں اور اپنی طرف بڑھنے کا حریص کرتے ہیں۔ تم یہ بات مانگو تو صحیح، تم اس کی خواہش تو کرو۔ تو ہر خواہش کرنے والے کے لیے یہاں پر یہ خوشخبری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے کایا پلٹتے ہیں تو تبدیلی بندے کی اوقات کے مطابق نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بندے کی حقیقت کے مطابق نہیں ہوتی،
بندے کی جو اس کی گری ہوئی سوچ ہے یا جو اس کا گرا ہوا ذوق ہے اس کے مطابق نہیں ہوتی، بلکہ اللہ عز و جل کی شان کے مطابق ہوتی ہے۔ جس طرح چاہتے ہیں پھر وہ نوازتے ہیں۔ پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کتنا دنیا داری میں غافل رہا ہے، کون کتنا پست ہو چکا ہے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ کا عنایت کا سمندر جوش میں آتا ہے تو پھر وہ انسان بلند ہوتا ہی چلا جاتا ہے، ہوتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس کے جو رذائل تھے، جو اس کی بری عادتیں تھیں، جو سفر میں رکاوٹ بن سکتی تھیں، وہ فنا ہوتی جاتی ہیں اور اس کے بدلے میں اس کو فضائل ملتے جاتے ہیں اور اس کی سپیڈ بڑھتی رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا فضل ہے، اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ٹھہر سکتی۔ تو اس طرح یہ تبدیلی صرف ظاہری نہیں ہوتی، جب اللہ تعالیٰ نے حکم کر دیا تو یہ حقیقی چیز ہوتی ہے، ظاہری نہیں ہوتی۔ ظاہری کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ والوں جیسا حلیہ بنا کر اونچی اونچی باتیں شروع کر دے، لیکن دل ابھی بھی دنیا کی محبت کا حریص ہو، دنیا کی دولت کا حریص ہو۔ چنانچہ ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ مذہبی لبادہ اوڑھ کر اپنے عقیدت مندوں سے بہانوں سے اپنی بزرگی کی نمائش کر کے مال اکٹھا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ ایسا شخص دکھاتا یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوں، لیکن حقیقت میں وہ مردود ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو دنیا کے لیے بیچ دیتا ہے۔ جس چیز کو وہ صرف دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، اس کو وہ حقیقی طور پہ کر رہا ہوتا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت مل جاتی، لیکن دکھاوے کے لیے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی طلب ہی نہیں ہے، اس کو دنیا کی طلب ہے، تو وہ اس حلیے کو دنیا کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ اس کے برعکس جب حقیقی قبولیت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کایا پلٹ دیتے ہیں، جو جادو کی طرح محض ظاہری نہیں ہوتی۔ جو مقبول شخص ہوتا ہے، یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، جو مقبول شخص ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو گیا ہوتا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی محبت کے رجسٹر میں اپنا نام لکھوا لیا ہوتا ہے، اس کے لیے دنیا کے عیش اور دنیا کی تنگیاں دونوں بے معنی ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نگاہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے اوپر ہوتی ہے، اور جس کے دل پر اس ذات مبارکہ کے حسن کی تجلی کا کوئی چھینٹا بھی پڑ گیا ہونا، تو پھر وہ زندگی بھر کسی مخلوق کے حسن کو خاطر میں لا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس نے اتنی خوبصورت چیز دیکھ لی ہوتی ہے کہ اس کا دل اس سے کسی کم چیز کے اوپر راضی ہونے پر تیار ہی نہیں ہوتا۔ اس کا کھانا پینا ہنسنا بولنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور آگے مولانا اللہ تعالیٰ کے حسن کی اسی حدت، اسی گرمی، اسی آتش کی بات کر رہے ہیں جو ان کے عاشق کو خاکستر کر دیتی ہے، نابود کر دیتی ہے۔